تو ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ جب 8 ذی الحج کو ہم مکہ مکرمہ سے احرام باندھ کر چلے تو اس کو یوم الترویہ کہتے ہیں، اور اب یہ حج شروع ہو رہا ہے یہاں سے، اور ہم نے مینا میں پڑاؤ کیا۔ اچھا، احرام باندھنا انہی کے لیے جن کا میں نے بتایا کہ جو تمتع کریں گے، جیسا کہ اکثر لوگ حج تمتع کرتے ہیں، اور جو قارن ہیں قران کرنے والے، اور جو مفرد ہیں یعنی صرف حج کرنے والے، تو ان کا احرام تو آلریڈی بندھا ہوا ہی ہے۔ وہ جب یہاں سے گئے تو احرام باندھ کے گئے، یعنی حج کا احرام باندھ کے گئے، اور اب جو احرام باندھ رہے ہیں 8 ذی الحج کو یوم الترویہ کو، تو ان کا احرام کھل چکا ہے کیونکہ انہوں نے عمرہ کیا ہے ابھی، تو عمرے کی نیت سے جائیں گے یہاں سے، اور پھر اس کے بعد وہ احرام کھول دیں گے، پھر 8 ذی الحج کو احرام باندھیں گے، اور بہتر ہے کہ حرم شریف میں آ کر احرام باندھیں، لیکن فی زمانہ ذرا مشکل ہے رش کی وجہ سے، تو اپنے ہوٹلوں میں ہی باندھ لیں گے پھر۔ تو اس کے بعد پھر یہ سب تینوں قسم کے جو حاجی ہیں یہ سب مینا پہنچیں گے، اور مینا میں 5 نمازیں ادا کریں گے جو کہ سنت ہے، اور اس کے بعد وہاں سے 9 ذی الحج کو عرفات کی طرف چلے جائیں گے۔ بہت سے لوگ رات کو ہی چلے جاتے ہیں، یا ان کو لے جایا جاتا ہے، ان کے ساتھ مجبوری ہے، وہ پھر جانا پڑتا ہے، تو ٹھیک ہے، مینا کا قیام ان سے رہ جائے گا، لیکن یہ کہ عرفات پہنچنا بہرحال ضروری ہے۔ تو جب عرفات پہنچیں گے تو وہاں پہ پھر وقوف عرفہ ہے جو آپ نے وہاں ٹھہرنا ہے، اور غروب آفتاب تک اس کا وقت ہے۔ غروب آفتاب کے بعد آپ نے وہاں سے نکل جانا ہے۔ غروب آفتاب ہوتے ہی عرفات کو چھوڑ دیتے ہیں، اس سے پہلے نکلنا منع ہے، اس لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے نہیں نکل سکتے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ یہاں عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز ایک وقت میں پڑھی جاتی ہے، یعنی ظہر کے وقت میں، اس کو کہتے ہیں ظہرین، تو یہ پڑھی جائے گی صرف یہاں پر، اور یہ بھی اس وقت جمع کریں گے جب امام کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھے۔ اگر اپنی نماز پڑھ رہے ہیں یا اپنی جماعت کر رہے ہیں تو پھر اپنے اپنے وقت میں ہی پڑھیں گے، اور جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ یہ اس لیے ہے تاکہ ایک لمبا وقت غروب آفتاب تک ہمیں بغیر کسی خلل کے میسر آ جائے، تاکہ اس وقت میں ہم اچھی طرح ذکر الہی میں اپنے آپ کو مشغول کر لیں، اور ہمتن یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اس لیے یہ نمازوں کے اوقات بدلے گئے، ورنہ درمیان میں عصر کی نماز آتی ہے تو پھر اس میں ظاہر ہے کہ استنجا پانی اور طہارت اور وہ پھر نماز کی تیاری، تو اچھا خاصا وقت اس میں لگ جاتا، تو وہ آپ کو اس سے فارغ کر دیا گیا۔ اب صرف ایک ہی کام کرنا ہے، بس ذکر و دعا ہے، ذکر و فکر ہے، دعائیں ہیں، جتنی بھی مانگ سکتے ہیں مانگ، اور یہ قبولیت کا وقت ہے، بہت قیمتی وقت ہے۔ اور یہاں میں پھر دوبارہ توجہ دلانا چاہوں گا کہ لوگ لمبا وقت دیکھ کر کے وہاں اس کو پاس کرتے ہیں، ٹائم پاس کرتے ہیں کہ چلو جی اب یہ بہت دیر ہے تو ٹائم گزارو کسی طرح، اور اب تو خیر ٹائم پاس کرنے کے لیے بہترین کھلونا ہمارے ہاتھ میں ہر وقت، وہ ہر جگہ استعمال ہو رہا ہے، بس قبر میں ہی چھوڑیں گے ہم اس کو، باقی دنیا میں تو نہیں چھوڑنے والے ہیں۔ ہو سکتا ہے آگے چل کے لوگ قبر میں ہی وصیت کر جائیں بھائی رکھ دینا وہاں بھی، بس اس پہ انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں کہا جا سکتا۔ جس طرح اس کے ساتھ لوگ مشغول ہیں
کہ ایسی قیمتی جگہوں پر بھی لوگ اس کے بغیر نہیں رہتے. اور دیکھا گیا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جو گئے ہیں، اور ہم تو تصویروں میں دیکھتے ہیں یہاں بیٹھ کے کہ کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں جگہ جگہ لے کے، مسجد شریف میں، حرم شریف میں، سب جگہ چل رہا. اللہ کی عبادت کے لیے گئے ہیں اور اپنی ذات میں مشغول ہیں. اور موبائل سے زیادہ کوئی خود انما کی، اس سے زیادہ کسی اور چیز میں نہیں. ہر چیز سے بڑھ کر خود انما کی اس میں ہے. یہ ایسی چیز ہے آپ اتنے اس کے اندر منہمک ہو جاتے ہیں کہ آپ کو دنیا کی ہر لذت چھوٹ جاتی ہے. بالکل بھوک پیاس سب ختم، نیند ویند سب غائب. عجیب چیز ہے، اتنی کشش ہے اس میں کہ اس کا مطلب ہے سب سے زیادہ خطرناک چیز بھی یہی ہے، اور سب سے زیادہ ضرورت بھی اسی کی ہے. اب کیا کریں، غالب نے کہا کہ اب چارہ اس سے آ پڑا ہے، کام اس سے آ پڑا ہے کہ جسے چارہ نہیں ہے ظالم کہے بغیر. یہی سب سے بڑا ظالم ہے اور اسی کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے. تو بہرحال کم از کم ایسی جگہوں پہ تو آدمی چھوڑ دے، اتنا غافل نہ ہو. تو اس لیے موبائل وغیرہ میں ٹائم پاس نہ کریں، ماں بس یاد الہی میں لگ جائیں، تلاوت کریں، ذکر و فکر کریں، درود پڑھیں. اور مغرب جیسے ہو جائے، غروب آفتاب ہو، تو اس کے بعد وہاں سے روانہ ہو جائیں. اور اب ہم سیدھے آئیں گے مزدلفہ. یہ عرفات اور مینا کے درمیان ایک مقام ہے، یہی مشعر الحرام ہے. ثم افیدوا من حیث افاض الناس، اللہ فرماتا ہے تم بھی پھر وہیں سے ہو کر آؤ جہاں سے لوگ ہو کر آتے، یعنی عرفات سے ہو کر. اور پھر اس کے بعد فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، مشعر الحرام کے پاس اللہ کو یاد کرو. تو مشعر حرام اور یہ مزدلفہ یہ وہ مقام ہے جہاں اب ہمیں 9 کا دن گزار کے 10 کی رات کو یہاں پہ پہنچنا ہے. اور یہاں پر مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھی جائے گی. یہ دوسری جگہ ہے جہاں پر نماز جمع ہوتی ہیں. تو اب مغرب اور عشاء کی نماز ہم اکٹھی پڑھیں گے. اور یہاں بہرحال جماعت سے یا بغیر جماعت کے، کیونکہ وہ وقت تو نکل گیا، تو اس لیے وہ مغرب کی نماز اب آپ کو عشاء کے وقت میں ہی پڑھنی ہے. جبکہ وہاں عرفات میں امام اگر وہاں کا جماعت کرا رہا ہے، جو سب کی جماعت ہوتی ہے، اس میں تو جمع کریں گے، ادروائز جمع نہیں کریں گے. اور یہاں پر بہرحال آپ کو سب نے مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں ہی پڑھنی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ادا کی نیت سے پڑھنی، حالانکہ وقت گزر گیا لیکن نیت ادا کی ہوگی. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کسی اور جگہ میں کہ آپ وقت گزار کے ادا کی نیت کریں تو قضا ہی کہلاتی. مگر یہ اللہ اس کے رسول کی شان. اللہ پاک نے شریعت بنوائی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی مثال بنایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی نیابت کرتے ہوئے اور اس کے خلیفہ اعظم ہونے کی حیثیت سے، شارع مطلق ہونے کی حیثیت سے جو عمل کیا، اللہ نے اس کو اپنا حکم بنا دیا، اپنی عبادت بنا دی، اپنا دین بنا دیا. یہ ہے وہ چیز. تو جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا کو ادا کر دیا، وہ ادا ہو گئی. بس اس لیے کہ دین آپ کے اشارہ ابرو کے مطابق چلنے کا نام ہے. دین آپ کے پیچھے پیچھے چلنے کا نام ہے، آپ کی اطاعت میں. یہ دین ہے. تو اب وہاں پر ہم مغرب و عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں اور یہاں پر لاکھوں لوگ جمع ہیں مزدلفہ میں. یہ رات بڑی قیمتی ہے. اب نیند کا غلبہ بھی ہوتا ہے، تھکن بھی ہے،
تو बहरहाल अगर सो जाए आदमी मजबूर हो के तो कोई बात नहीं, जागेंगे तो बड़ा सवाब होगा। और ये वो मकाम है जहां हुकूकुल इबाद की बख्शिश का मुजदा दिया गया। अरफात में अल्लाह ने अपने हुकूक माफ फरमा दिए और यहाँ मुज़दलिफा में फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं मांगी तो हुकूकुल इबाद का भी सवाल कर दिया, अल्लाह बंदों के हुकूक का क्या होगा जो लोगों के जिम्मे रह जाते हैं। तो हुजूर मांगते रहे और अल्लाह देता रहा और आपकी दुआओं की तो फैल हाजी को यहाँ पर हुकूकुल इबाद की मुआफी का परवाना दे दिया गया। सुभान अल्लाह, ये करम नवाजी है। लेकिन जैसा कि मैंने पीछे कहा था कि याद रखें जिनके ड्यूज हैं, कर्जे हैं, अदायगियां हैं, वो देनी है। ऐसा नहीं है यहाँ खाया पिया वहां सब बराबर कर लिया, वो नहीं होगा। ये नहीं है इसका मतलब। जो खाया पिया है वो देना पड़ेगा, लाकर वो माफ नहीं हो गया। तो बाकी एक इंसान से बहुत सी फुरगुजाश्तें हो जाती हैं और बहुत सी कोताहियां हो जाती हैं बंदों के हुकूक में, तो उसके लिए सच्चे दिल से आदमी वहां तौबा करता है तो अल्लाह ताला माफ फरमा देता है और आइंदा ना करने का अहद करे इंसान के अब मैं एक अच्छी जिंदगी गुजारूंगा। तो यहां पर फिर जब सुबह सादिक हो जाएगी तो अव्वल वक्त में फजर की नमाज पढ़ी जाएगी। यहाँ भी लंबा वक्त है, सारी रात का क़याम है और यहाँ भी बहुत से लोग फिर टाइम पास करते हैं और फिर वही मोबाइल हमला आवर होगा और ये रात भी मोबाइल की नजर हो सकती है, इसलिए बच के रहिएगा। अरफा का दिन बचाइए इस किस्म के कामों से और मुज़दलिफा की रात बचाइए। इसमें भी आदमी जितना पढ़ सकता है पढ़े और अगर नहीं कर सकता कोई इबादत और सिर्फ बातें करने के लिए वक्त है, किसी मेले लगाने के लिए कोई और शुगल इस तरह के अपनाने, तो फिर इससे बेहतर है उलमा ने लिखा कि सो जाए, आदमी सो जाए, आराम कर ले ताकि सुबह फ्रेश उठे और जाकर दीगर मनासिक अच्छी तरह अदा कर सके। तो ऐसे लोगों के लिए सो जाना बेहतर है। तो बहरहाल फिर वहां से हम चले तो फिर पहुंचेंगे मीना में। मीना में जब पहुंचेंगे तो ये होगा 10 ज़िलहज का दिन। ये बहुत बड़ा दिन है। अब हमने हज का एक बड़ा जो रुकन था वो अदा कर लिया है, वो था वकूफ अरफा, और इसके बाद अब हमें एक और बड़ा रुकन अदा करना है और वो है तवाफ ज़ियारत। ये रुकन यानी फर्ज, ये अगर रह जाते हैं तो फिर हज होता ही नहीं। और बाकी चीजें वाजिबात हैं कि अगर वो रह गए तो हज तो हो जाएगा मगर उस पे दम लाजिम आएगा भी। जैसे कोई अगर सूरज गुरूब होने से पहले निकल आया अरफात से तो उस पे दम है, यानी एक जानवर ज़बह करना पड़ेगा। और किसी ने अगर मुज़दलिफा का वकूफ छोड़ दिया और यहाँ नहीं आया रात को और सुबह अर्ली मॉर्निंग उसको ये वक्त नहीं मिला वकूफ का, तो उस पे भी दम है। और इसी तरह रमी करनी है, 10 तारीख को रमी जमरात होती है और बड़े शैतान को हम कंकरी मारते हैं, अगर ये किसी ने छोड़ दिया तो इस पे भी दम है। ये सब इस पे कुर्बानियां देनी पड़ेगी, ये वाजिबात है। तो अब यहाँ पर 10 ज़िलहज को जब हम जमा होंगे तो यहाँ भी अब सब जमा है, सब एक साथ लोग बड़ी तादाद में। और देखें यहाँ पर सब फर्क मिट गए, गोरे काले का फर्क, अमीर गरीब का फर्क, ये वो सब मिट गया। ये दीन है हमारा। इस्लाम बार बार इस फर्क को मिटा देता है। ना हमारी थ्योरी में कोई ऐसी चीज है कि खुदा को मानने वाले मुख्तलिफ डिफरेंट क्लासेस हैं, भाई वो इस तरह मानेंगे, ये इस तरह मानेंगे, नहीं, ऐसा भी नहीं। सब अल्लाह के बंदे, जो भी कलमे तौहीद पढ़ता है सबका कलमा बराबर। न इधर कोई ऐसी क्लासिफिकेशन थ्योरी में और न जनाब उधर प्रैक्टिस में भी ऐसा नहीं।
सब साथ नमाज पढ़ते हैं, सब साथ हज करते हैं, सब एक साथ जमा होते हैं, एक ही जगह रहते हैं, एक ही लिबास पहनते हैं। तो इस्लाम में ये नहीं है अनटचेबिलिटी, कोई अछूत नहीं है, अनटचेबिलिटी नहीं है कि भाई ये अलग वो अलग, इसको दूर रखो उसको दूर रखो, किसी भी। तो खा वो कलर की बेस पर हो, रेसिस की बेस पर हो, ट्राइब्स की बेस पर हो, या और किसी ज्योग्राफिया की बेस पर हो, किसी बेस पर नहीं। इस्लाम के अंदर सब इंसान बराबर है। ये जो कहा जाता है ये शायद और दुनिया में लोगों के लिए होगा, सारी दुनिया में इसका नजर आता है तमाशा कि डिस्क्रिमिनेशन abounds wherever humans are found। कि डिस्क्रिमिनेशन आपको वही मिलती है, अक्सर मिलती है जहां पर ह्यूमंस पाए जाते हैं, इंसान पाए जाते हैं, इंसानों में मिलती है। ठीक है, बिल्कुल सही, आज भी है और बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक में है। यानी आप देखिए यूरोप में है, जो यूरोप में बाज लोग हैं जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन है। रोमानिक जिप्सीज जो हैं इनको इस तरीके से देखा गया है। चीन में है टांका पीपल, उनको टांका पीपल कहा जाता है। टांका लोग को कोई नस्ल है, वो इस तरीके देखे जाते हैं, हकीर समझे जाते हैं। इस तरीके साउथ अफ्रीका में बेंटस ब्लैक्स वहां पे हैं। तिब्बत में है ओहो हो और ओसो, ओसो, ओहो हो और ओसो, ये सब लोग हैं। अजीब अजीब दुनिया ने इम्तियाजात खड़े किए हुए। अमेरिका में है ब्लैक्स, हिस्पैनिक्स, आज भी समझे जाते हैं अमेरिका में। जापान में है बाकायदा, जापान में भी। हिंदुस्तान तो आपके बराबर में। यहां तो ऐसी क्लासेस हैं कि बस वो कभी बदल ही नहीं सकते, अपने स्टेटस से बाहर आ ही नहीं सकते, तो हमेशा के लिए मॉल लगा दी। शूदर, अछूत, शेड्यूल क्लास है उसमें, और बहुत सख्त उनके लिए अलहदगी के अहकाम है। मुकम्मल सेपरेशन है, मजहबी सेपरेशन है, सोशल सेपरेशन है, और बहुत सी चीजों में सेपरेशन है। हालांकि इन तमाम ममालिक के कवानीन के अंदर इस चीज को डिस्करेज किया गया है, डिस्क्रिमिनेशन को डिस्करेज किया है। लिखा हुआ है कवानीन, जो कवानीन बने वो जमहूरी उसूलों पे बने। हिंदुस्तान के कानून में अंबेडकर ने बकायदा जो कानून बनाया उसमें लिखवाया, और खुद अंबेडकर जिसने कानून बनाया वो दलित, एक दलित फैमिली से ताल्लुक रखता है, उसी फैमिली से, और आज वो कानून, वो कॉन्स्टिट्यूशन वो मौजूद, लेकिन अमलन नहीं है, मंदिरों में नहीं है, उनकी मीटिंग्स में नहीं है, इसका मुजाहरा पूरा असेंबलियों में नहीं है, बहुत सी और रिस्पेक्टेबल प्लेसेस में, उनके इवेंट्स में नहीं है, इबादतों में नहीं है। यहां तक कि इंदिरा गांधी का वो वजीर जिसको वो दलित था, उसको वजारत तक तो पहुंच गया, लेकिन वो अपनी मीटिंग में अपनी टेबल पर उसको शेयर नहीं करती थी ये औरत। ये वाकया है कि उसको अपनी टेबल पर शेयर नहीं करती थी। इस कदर मतलब ये कि डिस्क्रिमिनेशन लोगों की रगों में, मुआशरों में सरायत किए हुए, इसलिए ये बात कही जाती है कि डिस्क्रिमिनेशन अबाउंड्स वेयरएवर ह्यूमंस आर फाउंड। लेकिन हम दुनिया को बताते हैं कि देखो, डिस्क्रिमिनेशन डज नॉट अबाउंड
wherever Islam is found, wherever Muslim is found. यहां देखो हमारी मस्जिद में, किसी भी दुनिया की मस्जिद में कहां है डिस्क्रिमिनेशन? गोरा काला, कभी दुनिया में ऐसा वाकया कि भाई तुम सिया फाम एक तरफ हो जाओ, सफेद इधर हो जाएं, गरीब इधर हो जाएं, अमीर उधर खड़े हो, आगे ये हो पीछे हो? कोई नहीं, कभी नहीं. अल्लाह अकबर. हर वक्त की प्रैक्टिस है, हर वक्त एक प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन मौजूद है. और हज, अल्लाह अल्लाह, अगर कोई अपनी सोसाइटी में कमजोर भी था, गरीब था, मिस्कीन है, कोई और उसका स्टेटस है गिरा पड़ा, तो अल्लाह ने एक ही लिबास सबको पहना करके वो सब छुपा दिया कि ताकि कोई अपने तरफों और अपनी नुमाइश के साथ ना आए ना, और गरीब बेचारा अलग देखा जाए, उसका लिबास हल्का, कमजोर, खराब, अमीर का पहनावा बढ़िया, आला, बहुत कीमती नहीं. फिर वहां भी किसी के लिए कोई स्पेशलिटी नहीं है. अरफात के मैदान में ऐसी जगह ले जाके छोड़ा है कि जमीन पे रहोगे, कहीं और नहीं जाओगे, बस यहां इसी ग्राउंड में जमीन. कुरैश इसीलिए तो फड़फड़ाते थे जब हज करने जाते थे, मुज़दलिफा से आगे नहीं जाते थे. कहते भाई हम तो अरब के बड़े लोग हैं ना, हम्मामुल अरब, नहनु हम्मामतुल अरब, हम अरब के कबूतर. और कबूतर अपने हरम में रहता है, हरम से बाहर नहीं जाता. हमारा हरम यहाँ खत्म हो गया. अब जो गरीब गुरबा हैं, जो पसमानदा लोग हैं और हमारे जैसे स्टेटस के मालिक नहीं है, वो जाएं और वो जाके अरफात में अपना हज पूरा करें, हमारा हज यहाँ मुकम्मल हो गया. मगर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अजीम हज किया जो दुनिया के लिए फिर एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल एक मॉडल बना, तो अल्लाह के रसूल इसी हज में फिर आप जब मुज़दलिफा से आगे बढ़े तो वो कुरैश जो साथ थे ना, जिनकी अब तरबियत होती जा रही थी, तो वो सोच रहे थे अब हुजूर क्या आगे बढ़ेंगे? आज तक हम तो कभी नहीं गए यहां से आगे, हमारी इज्जत वकार तो इसी में थी. मगर जब उन्होंने देखा कुरान अल्लाह का कह रहा था, तुम अफीदू मिन हैसु अफादन नास, जहां से लोग होके आते हैं तुम भी वहीं से होकर आओ. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे तशरीफ ले गए. और यूं ये जो बरतरी के तसव्वुरात थे, ये जो डिस्क्रिमिनेशन था सदियों का जो चल रहा था और इबादतों में आ गया था, खत्म कर दिया, मिटा दिया. कोई स्टेटस नहीं है, कोई किसी के लिए जाती बढ़ाई नहीं, कोई खानदानी बढ़ाई नहीं. सब कुछ अल्लाह के डर और खौफ पे मुश्तमिल होना चाहिए. जिसके अंदर जितना डर खौफ ज्यादा होगा वो उतना ही अल्लाह का मुकर्रब है, मुकर्रम. ये दुनिया की पहचाने, ये तुम्हारे इम्तियाजात सब बेकार और फरसूदा चीजें. अल्लाह के रसूल ने उन सब चीजों को मिटा दिया बिल्कुल, और दीन को उसकी अपनी स्पिरिट के साथ मुकम्मल इन लेटर एंड स्पिरिट उसको नाफिज किया. वही दीन जो हजरत आदम से चला था, आज एक बड़ी परफेक्शन के साथ और पूरी मजबूती और पायदारी के साथ अल्लाह के रसूल ने, आखिरी पैगंबर ने उसको दुनिया के ऊपर इस तरह कायम कर दिया कि अब कयामत तक न इसके उसूल कोई बदल सकता है, न कोई इसके अक़दार मिटा सकता. अमल करके सब दिखाया. तो आज तक वो हज हमारे सामने है. इसलिए तो आज एक मुसलमान, आपका उम्मती, वो इश्क मोहब्बत से झूम कर आपके तस्वुर में गुम होकर जब उन जगहों में, उन फजाओं के अंदर दाखिल होता है तो उसका लुत्फ और बढ़ जाता है कि ये वो जगह है जहां मेरे आका अल्लाह के पैगंबर सैयदुल अंबिया आकाए दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया.
اور وہ جگہ خاص طور پہ اگر ممکن ہو کہ جہاں حضور ٹھہرے رکے، جن جگہوں کو اپنی قیامگاہ بنایا، وہاں یا اس کے قرب میں اگر موقع مل جائے تو بہت اچھا ہے، بہت اچھا، اور لطف ہے اور اس کی اور برکت ہے پھر۔ مگر فی زمانہ ظاہر ہے کہ رش بہت ہوتا ہے، اس قسم کی برکات حاصل کرنے کے لیے غیر ضروری حرکات کرنے کی ضرورت نہیں۔ جی ہاں، غیر ضروری حرکات سے میری مراد اچھل کود، دھکم پیل، دوسروں کو گرانا، مارنا، ہٹانا، کسی کو چوٹ پہنچانا، تکلیف پہنچانا یا اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا، یہ سب غیر ضروری بات ہے، اس کی اجازت نہیں۔ جو آسانی سے میسر آ جائے وہ اچھا ہے۔ تب یہاں پر پھر ساری دنیا نے ایک رات گزاری مزدلفہ میں بغیر کسی ڈسکریمنیشن کے، اور سب ایک دوسرے کے ساتھ زمین پہ پڑے۔ اب یہاں سے ہم آ گئے مینا میں صبح، اور 10 ذی الحج کو ہم نے، میں نے مزدلفہ کی بات کی، اب اس کے بعد مینا جب پہنچے ہم، تو مینا میں آنے کے بعد پھر جو ہے ہم نے یہاں پہ شیطان کو کنکری مارنی ہے، ایک بڑے شیطان کو، 3 ہیں، آج صرف ایک کو مارنی ہے۔ اور یہ کنکری جو ہے نا، یہ تو ایک علامت ہے، تو اس لیے چھوٹی سی کنکری کافی ہے جی۔ اور اصل جو اس کنکری کے پیچھے شیطان کی جو تکلیف ہے نا، وہ اس کنکری سے نہیں ہے، وہ اس کنکری کے پیچھے آپ کے جذبے سے، آپ کی نیت سے، آپ کی اس عبادت کی ادائیگی سے۔ اب جو لوگ صرف علامتوں کے اندر ہی سب کچھ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ پھر بڑی بڑی کنکریاں مارنے کی سوچتے ہیں، اس سے بھی اگر دل نہیں بھرتا تو جوتیاں مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب بعض لوگ ایسے بھی اٹھا کے چپل ہی مارنے لگتے ہیں، چھوڑیں گے نہیں آج تجھے، میں بہت ستایا تو نے، تو ایسا بھی دیکھا گیا ہے۔ جوتی چپل جو ہاتھ میں آ رہا ہے مارے جا رہے ہیں، وہ بڑے غصے میں مار رہے ہیں، بہت زور زور سے مار رہے ہیں کہ شاید یہ لگے گی اس کے کہیں تو زخمی ہو جائے گا، تو یہ علامت ہے۔ اصل جو تکلیف ہے اس کے پیچھے جو ہماری عبادت ہے، اس سے شیطان کو ہو رہی ہے اصل تکلیف، تو وہ جذبہ سلامت ہونا چاہیے۔ اور وہ اسی طرح سنت کے مطابق ایسے پکڑ کے 2 انگلیوں میں اس طرح ماریں گے بس۔ اس کے بعد پھر 7 دفعہ یہ کنکریاں مارنے کے بعد یہ رمی ہو گئی، اور اس کے بعد پھر ہمارے یہاں اب اس کے بعد ترتیب یہ ہے کہ قربانی کریں، اور جب قربانی ہو جائے تو حلق کرا کے احرام سے باہر آ جائیں۔ تو یہ ترتیب ضروری ہے، پہلے کنکری ماریں گے، رمی کریں گے، اس کے بعد پھر قربانی ہے، اور پھر حلق کرانا ہے، یعنی احرام کھل جائے گا پھر۔ لیکن ابھی صرف احرام کھلا ہے، کئی احکام کے اعتبار سے کھل گیا ہے، لیکن کچھ احکام اب بھی احرام کے لاگو ہیں، سب چیزیں حلال نہیں ہوئی ابھی، بہت سی چیزیں حلال ہو گئی، خوشبو وغیرہ یہ وہ، اب سول ڈریس میں آ گیا اب تو اب خوشبو وغیرہ یہ وہ لگا سکتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ابھی بھی ممنوع ہیں، مطلب میاں بیوی کے تعلق جو ہے وہ ابھی بھی ممنوع ہے، وہ ابھی حلال نہیں ہوگا جب تک کہ طواف زیارت نہیں ہو جائے۔ طواف زیارت اب آپ کو اس کے بعد ہی کرنا ہے، اور پھر یہاں جاتے ہیں لوگ حرم شریف میں، اور طواف زیارت، طواف زیارت یہ حج کا رکن ہے۔ دیکھیے احرام آپ پر فرض ہوا، پھر اس کے بعد آپ پر وقوف عرفہ فرض ہوا، پھر طواف زیارت یہ فرض ہے، یہ بھی فرض ہے، یہ سب فرائض حج ہیں۔ اب طواف زیارت آپ کو کرنا ہے 10 تاریخ اس کی سب سے افضل ہے، پھر 11 ہے، پھر 12 ہے، 3 دن اس میں آدمی طواف کر لے۔ اور اگر کسی کی مجبوری ہو، خواتین کے ساتھ اگر مجبوری ہو جائے، وہ مسجد شریف میں نہیں جا سکتی اس حالت میں، تو بعد میں کر لیں، ان پہ کوئی حرج نہیں۔ اور اگر بلا عذر کسی نے 3 دنوں میں چھوڑ دیا اور 4تھا دن لگ گیا، تو پھر وہی دم آ جائے گا، پھر دم دینا پڑے گا۔ اور ایک مسئلہ جو بہت پیش آتا ہے کہ خواتین اگر اس حالت میں ان کی فلائٹ بھی ہو اور پھر طواف نہیں کر سکیں تو پھر کیا کریں، اور فلائٹ ہے ظاہر ہے، پھر نہیں رک سکتے وہاں، اجازت بھی نہیں، بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا، وہ لوگ اپنے قافلوں میں آتے تھے، اپنی مرضی سے آتے، اپنی مرضی سے جاتے تھے،
اب یہ مجبوریاں ہیں، تو ہر چیز کا حل تو ہے نا دین میں. تو پھر یہ ہے کہ طواف وہ اسی حالت میں کریں اور اس کے لیے پھر ایک بڑا جانور قربانی کریں گے، یہ اس کا کفارہ ہوگا. ورنہ قربانی اگر نہیں کریں گے تو گناہ رہ جائے گا، طواف ہو جائے گا مگر گناہ رہ جائے گا. تو اس کے ساتھ ایک قربانی بڑے جانور کی یعنی اونٹ یا گائے وغیرہ اس کی قربانی محرم میں ہوگی. یہ ان خواتین کے لیے جو مجبوری کی حالت میں ان دنوں میں طواف کریں. اور اگر فلائٹ دیر سے ہے تو کوئی حرج نہیں، چوتھے دن، پانچویں دن، چھٹے دن جب ان کے لیے جانا مسجد میں الاؤ ہو جائے تو پھر وہ طواف کر لیں، اس میں کوئی قربانی ان پہ نہیں ہے. یہ ہے جناب حج کا پورا طریقہ. اب اس میں یہ ہے کہ 11 اور 12 کو بھی ہم جائیں گے کنکری ماریں گے، یہ واجبات میں سے، اس میں تینوں شیطانوں کو کنکری مارنی ہے، یہ واجبات ہے. اگر کسی نہیں مارا تو اس پہ دم آئے گا، لیکن حج بہرحال فرض ادا ہو گیا 11 اور 12 کو. اور 12 کو اگر مغرب سے پہلے نکل آئے مینا سے تو پھر 13 کی کنکری ساکت، ورنہ 13 کو بھی ماننی پڑے گی. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تاخر فلا اثم علیہ. اللہ نے فرمایا 2 دنوں میں اگر آ جاؤ تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر 2 دنوں کے بعد بھی وہاں رک جائیں تو پھر اس میں یہ ہے کہ بعد میں 13 کی بھی کنکری ماننی پڑے گی. تو یہ حج مکمل 8 ذی الحج سے لے کر کے 9، 10، 11، 12 5 دن کا یہ پورا پروگرام ہے. یہ ایام حج کہلاتے ہیں، اور اس میں بس بھاگ دوڑ ہے، چلنا پھرنا زیادہ ہے، باقی اور کوئی اس میں ایسی ٹیکنیکلٹی نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے. ہاں البتہ احرام کی پابندیوں کے حوالے سے لوگ بہت سی چیزیں نہیں جانتے تو اس میں دم وغیرہ لازم آ جاتے ہیں، وہ خطرناک ہے. جیسے آپ کو بال نہیں کٹوانے، ناخن نہیں تراشنے، آپ کو شکار نہیں کرنا ہے وہاں پر، اس طرح کی چیزیں نہیں کر سکتے. میاں بیوی ساتھ ہیں تو وہ دور رہیں کہ کوئی ایسا تعلق نہ پیدا کریں جو احرام کے منافی ہے، اس میں بھی دم لازم آ جائے گا. تو ان سب چیزوں کی پابندی ہے. یہ چیزیں پڑھ لینی چاہیے. طواف جو ہے خانہ کعبہ کا ایک نقشہ اگر ذہن میں آپ کے ہو تو بہت اچھا ہے. طواف جب شروع کریں تو سامنے حجر اسود، رکن اسود جو ہے یہاں سے شروع کریں گے، اور کعبۃ اللہ الٹے ہاتھ پہ رہے گا. آپ سب سے پہلے استلام کریں گے. اگر چومنے کی سعادت، بوسے کی سعادت مل جائے بہت اچھی بات ہے، نہ ملے تو دور سے ہی استلام کر لیں اور ہاتھ کو بوسہ دے دیں. اور اس کے بعد جیسے ہی رکن اسود سے بڑھیں گے آپ تو رکن عراقی آ جائے گا. دوسرا جو رکن ہے کونا، وہ رکن عراقی ہے. اور ادھر سے رکن اسود سے جیسے تو آپ شروع کرتے ہیں کعبۃ اللہ کا دروازہ ساتھ آ جاتا ہے. تو یہاں سے لے کر کے وہ دروازے تک جو حصہ یہ ملتزم ہے، جس سے آ کر چمٹ جانا چاہیے اگر موقع ملے، بعد میں طواف کے بعد اس سے چمٹ جائے. حضور نے فرمایا میں جب چاہتا ہوں جبریل کو دیکھتا ہوں اس سے چمٹے پڑے رہتے ہیں اور رب سے دعائیں مانگتے ہیں. جبریل اس سے چمٹے رہتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جس پہ ایسے کر کے چمٹ جائیں، ہاتھ اٹھا کے اپنے چہرے کو اس پہ لگائیں، ملے دائیں بائیں، اور اللہ سے خوب مانگیں. یا واجد ہو یا ماجد ہو، اے واجد اور اے ماجد، لا تزل انی نعمتا انعمتا بها علیہ، مجھ سے اس نعمت کو مت چھین جو تو نے مجھے دے دی ہے. یہ دعا مانگے. پھر رکن عراقی سے جب گھومیں گے مزید تو رکن شامی آ جائے گا. پھر رکن شامی سے جب آگے گھومیں گے اور آگے بڑھیں گے تو رکن یمانی آ جائے گا. یہ 4 کونے ہیں. اور رکن شامی اور رکن یمانی کے درمیان جو ہے وہ مستجار ہے، ملتزم کے بالکل پچھلی سائڈ پہ مغرب میں. یہ مشرقی سائڈ ہے، وہ مغربی سائڈ. اور پھر رکن یمانی جو آخر میں آیا، آخری، اور اس کے بعد پھر رکن اسود، یہ مستجاب ہے. یہ مستجاب ہے. یہ جو ایریا ہے یہ مستجاب ہے. اور اس دیوار کے ساتھ 70,000 فرشتے ہر وقت آمین کہہ رہے ہیں، ہر وقت. یہاں جب پہنچے تو دعائیں مانگیں.
اور رکن یمانی جو ہے اس کو بھی چھوتے ہیں، یعنی رکن اسود سے بالکل پیچھے، اور اس چکر میں آخری رکن جو آتا ہے وہ رکن یمانی، تو وہ جو رکن یمانی ہے اس کو بھی چھوتے ہیں لوگ۔ اگر موقع ملے تو اس کو دونوں ہاتھوں سے چھو لیں، یا سیدھے ہاتھ سے، بائیں ہاتھ سے نہیں، سیدھے ہاتھ سے، اگر موقع ملے۔ نہ ملے تو دور سے یہ استلام کرنے کی ضرورت نہیں، بعض وہاں بھی دور دور سے کرنے لگ جاتے ہیں جیسے رکن اسود پہ ہوتا ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، چلتے رہیں، خواہ جانتے نہیں ہیں نا ہم، اور یہ سب کرتے ہیں تو بیچ میں پھر اسی ہماری عدم واقفیت کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کو رکاوٹ ہوتی۔ اگر صحیح علم ہو تو کئی مسئلے خود ہی ختم ہو جائیں۔ اب ظاہر وہ استلام کر رہے ہیں جبکہ وہ نہیں ہے، صرف چھونا ہے، وہاں قریب جاتا ہے۔ اگر موقع مل گیا، نہیں ملا کوئی بات نہیں، سیدھے چلتے جائیں۔ اب وہ رک کر کے جب استلام کر رہے ہیں تو وہاں بار بار رک رہے ہیں، بار بار رک رہے ہیں، اس سے پھر بھیڑ ہو رہی ہے، پھر ازدحام ہو رہا ہے، پھر دھکے لگ رہے ہیں، پھر مسئلے، اور یہ سب لا علمی سے ہو رہا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں علم اگر ہو تو بہت سے مسئلے خود ہی حل ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں صحیح علم عطا فرمائے اور ہمیں بار بار حج کی سعادت سے بہرور فرمائے۔ آپ کا میرا ہمیں عناصر ہو باری تعالیٰ، جو لوگ گئے ہیں ان کا حج و عمرہ قبول فرمائے، اور جو جا رہے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ بخیریت لے جائے، اور جس پر فرض ہے وہ ضرور جائے، کوشش کرے، اب ضروری ہے اس کے لیے، اگلے سال وہ جائے، اگر آج نہیں گیا ابھی نہیں گئے تو اگلے سال جائیں، جس پہ فرض ہو گیا وہ جائیں۔ یہ نہیں چلے گا ماں باپ کو کرا دوں پہلے، یا والدین پہ قرضہ ہے کیسے جائیں، یا مجھ پر بھی قرضہ ہے، تو قرضہ ہے تو اتار دیں، اور نہیں اتار رہے ہیں تو پھر حج اور زکوٰۃ ان چیزوں سے کیسے روکیں؟ ایسے تو آدمی ساری زندگی قرضہ چڑھا کے بیٹھا رہے اور نہ حج کرے نہ زکوٰۃ دے، یہ عذر اس طرح نہیں بنے گا۔ جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں اور کاروباری حضرات ہیں، ان پہ قرضے چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان پہ تو پھر نہ حج ہوگا نہ عمرہ ہوگا، قرضے تو ان پہ بھی بہت ہوتے ہیں، تو وہ لانگ ٹرم قرضے ہوتے ہیں، وہ کوئی ابھی دے رہے ہیں ہم۔ جو قرضہ آپ کو دینا ہے فی الفور تو پھر ٹھیک ہے وہ عذر ہے، لیکن جب نہیں ہے ایسا تو پھر حج پہ جانا ہے۔ بیٹیوں کی شادی کا مسئلہ ہے، حج کیسے کریں؟ نہیں، یہ سب ہمارے خرچے ہیں، آج کی سوسائٹی کے مسئلے ہیں، ہم چاہیں تو کم سے کم خرچ میں بھی کام چلا سکتے ہیں۔ تو اس لیے شریعت ایسی چیز کو ہمارے لیے کوئی ایکسکیوز کا ذریعہ نہیں بناتی، ہمیں اسے کم کر کے وہاں خرچہ، اور یہ حج کا جو ہے نا یہ کرنا چاہیے، اور اگر فرض ہے تو اس کو ادا کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔